ویلکم ٹو اوور چینل ناولس بائی حسن قبل۔ السلام علیکم لسنر، کیسے ہو آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو جناب تھوڑا سا گلا خراب ہے، ایڈجسٹ کر لیجیے گا۔ تو یہ ہے ناول حسن قبل کا راستار محبت کی قسط نمبر 20۔ تو آئیے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ کیا ہم مل سکتے ہیں زویا؟ ادن زویا کے لہجے کی کیا ہم مل سکتے ہیں زویا؟ ادن زویا کے لہجے کی اداسی محسوس کر سکتا تھا، اسی لیے اس سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ زویا کو اعتماد میں لینے کی کوشش کرے گا کہ وہ ڈرے نہیں۔ اگر اس کے پاس کچھ نہیں ہے پھر بھی وہ اسے قبول کرنے کے لیے ابھی بھی تیار بیٹھا ہے۔ اسے بتائے گا کہ اب تک شادی نہ کرنے کی وجہ کیا ہے۔ بالکل، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ زویا دوستانہ انداز میں فوراً ہی بولی۔ اوکے تو پھر کل ملیں۔ مانا زویا اسے دیکھ نہیں رہی تھی، لیکن اس کی آواز میں جو اچانک کھنک آئی تھی خوشی کی، وہ اسے محسوس کر سکتی تھی۔ کل تو مجھے کلائنٹ کے پاس جانا ہے، ہم پرسوں ملتے ہیں نا؟ اوکے ڈن، تمہارے فیوریٹ ریسٹورنٹ میں، ٹھیک ہے؟ ادن کے کہتے ہی وہ الجھی۔ اسے تو یاد ہی نہیں تھا اس کا فیوریٹ ریسٹورنٹ کون سا تھا۔ مجھے لوکیشن سینڈ کر دینا، مجھے یاد نہیں ہے۔ وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے بولی، ویسے ادن تمہاری موم نے مجھے بتایا تھا کہ ہمارا 4 دوستوں کا گروپ تھا، جیسے بچپن سے، پھر باقی 2 کہاں ہیں؟ زویا اچانک یاد آنے پر پوچھ اٹھی تھی۔ ہم مل رہے نا پرسوں، پھر بتاتا ہوں فرصت سے بیٹھ کر۔ زویا نے محسوس کیا جیسے وہ بات ٹال رہا ہو۔ اوکے ملتے ہیں پھر، اس نے مسکراتے ہوئے کال ڈسکنیکٹ کی۔ آج وہ کلب نہیں گئی اور نہ ہی اس کا کوئی جانے کا ارادہ تھا۔ کیوں وہاں جا کر دیکھے اور خون جلائے اپنا؟ وہیں دوسری جانب آج مائیوں کا فنکشن تھا، صبح سے ہی پورے مینشن میں افراتفری مچی ہوئی تھی۔ تم واقعی سنبھال لو گے نا؟ نور اپنا بیگ کندھے پر ٹنگاتے ہوئے سامنے کی جانب یوسف کو برتن دھوتا دیکھ پریشان ہو کر پوچھنے لگی۔ اسے یوں یوسف کو اتنے سارے کاموں کے بیچ تنہا چھوڑ کر جانا ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ تمہاری نوکری کا پہلا دن ہے، چھٹی کرو گی تو غلط امپریشن پڑے گا۔ میں سنبھال لوں گا سب، یہاں تم جاؤ۔ وہ برتن دھوتے ہوئے پورا اعتماد ہو کر گویا ہوا۔ تم کتنے اچھے ہو یوسف، وہ اس کی اتنی مدد کرتا تھا، وہ بھی بے لوث ہو کر، کہ کبھی کبھار تو نور سوچنے لگتی تھی کہ بغیر اس کے وہ کیا کرتی زندگی میں۔ اس کے بے ساختہ تعریفی کلمات ادا کرتے ہی یوسف کے گال بلش کرنے لگے تھے۔ اچھا اب تم جاؤ، لیٹ ہو جاؤ گی ورنہ۔ بمشکل اپنا بلش چھپاتے وہ نظر چرا کر گویا ہوا تھا۔ اسے یوں اپنے دوست کا چھوٹی چھوٹی باتوں پر بلش کر جانا بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ مسکرانے لگی تھی۔ اس کا ری ایکشن دیکھ، ہر کسی کے لیے محبت پھولوں کی سیج نہیں ہوتی۔ نصیب والے ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں محبت میں خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، اور ان سے بھی زیادہ نصیب والے ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں یوسف جیسے دوست مل جاتے ہیں، جو محبت بھی دیتے ہیں، ساتھ بھی دیتے ہیں، بغیر کسی غرض کے مدد کرنے کے لیے ہمیشہ تیار بھی کھڑے ہوتے ہیں، اور بدل میں کچھ بھی نہیں مانگتے۔ اوکے، میں جلدی آنے کی کوشش کروں گا۔ ویسے بھی میری ڈانس پرفارمنس بھی ہے، اگر میں نہیں پہنچی نا تو گبر نے مجھے چھوڑنا نہیں ہے۔ وہ زرمین بیگم کی سخت مزاجی کے سبب انہیں گبر بلایا کرتی تھی۔ مجھے اچھا نہیں لگ رہا تمہارا یہ سب کرنا۔ یوسف چاہ کر بھی اپنی ناگواری ظاہر کرنے سے خود کو روک نہیں سکا تھا۔ وہ ایک معمولی سے ڈرائیور کا بیٹا تھا اس گھر میں، وہ کیسے زرمین خاتون کے خلاف آواز اٹھا سکتا تھا؟ لیکن اسے نور کا ڈانس کرنا بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس گھر کی بیٹی تھی، اور اسے پتہ ہے راجپوت خاندان کی بیٹیاں ناچا نہیں کرتی۔ وہ جانتا تھا زرمین خاتون صرف خار نکال رہی ہیں نور سے، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اگر نور ان کی بات نہیں مانے گی تو وہ مزید اس کا جینا حرام کر دیں گی اس گھر میں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بغیر نور کو بتائے اب باہر نوکری ڈھونڈ رہا تھا خود بھی، اور اس نے سوچ لیا تھا وہ نور کو لے کر یہاں سے دور چلا جائے گا۔ جہاں ایک وجہ زرمین خاتون تھی، وہیں دوسری وجہ علیان فتح راجپوت بھی تھا۔ اس فیصلے کی بے وقوف نہیں تھا یوسف، وہ محسوس کر سکتا تھا۔ علیان بہانے بہانے سے نور کے قریب آتا ہے، اور یہ چیز اسے زہر لگتی تھی۔ ایک ڈانس کی تو باتیں میں کر لوں گی، وہ دیکھ سکتی تھی یوسف کی آنکھوں میں اٹھتے غصے کے دھوئیں کو، اسی لیے بات کو لاپرواہی سے ٹالنے لگی۔ اچھا چلو، مجھے دیر ہو رہی ہے، بائے۔ مزید بات نہ بڑھے اس لیے وہ تیزی سے کہہ کر باہر کی جانب چل دی۔ آج نور کا پہلا دن تھا، اور وہ بہت ایکسائٹڈ تھی اپنے کام کو لے کر۔ زویا اپنے کلائنٹ سے مل کر واپس لوٹ رہی تھی جب راستے میں اسے ایک بہت خوبصورت ڈریس نظر آیا۔ اسے اچھا لگا تھا، یہی وجہ تھی کہ وہ گاڑی سے اتر کر اس شاپ کی جانب بڑھی۔ ارادہ سوٹ کا ڈیزائن سمجھنے کا تھا۔ وہ ابھی شاپ کے اندر داخل ہو کر دور سے ہی اس کے ڈیزائن کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک اس کا کندھا کسی سے ٹکرایا۔
اور وہ بھی اتنی زور سے ٹکرایا کہ اسے اپنے کندھے میں درد محسوس ہوا۔ اس حسین لڑکی نے فوراً ہی نظر اٹھا کر سامنے کی جانب دیکھا تھا، بس نظر کا اٹھنا تھا کہ نہایت پروقار شخصیت کا مالک ایک حسین سا لڑکا اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ڈارک براؤن آنکھیں، کھڑی ناک، پتلے پتلے گلابی ہونٹ، لائٹ براؤن ہیرو چہرے پر لائٹ سی براؤن داڑھی، لائٹ براؤن ہیئر، آئی تھنک یہی ہے، لائٹ براؤن ہیئر و چہرے پر لائٹ سی براؤن داڑھی، ورزشی جسامت کا مالک وہ شخص سر سے پاؤں تک جاذب نظر تھا۔ نہ جانے کیوں اس سے ملتے ہی محسوس ہوا جیسے جانتی ہے اسے۔ سوری، زویا فوراً ہی بولی تھی۔ دیکھیں آپ نے کیا کیا، آپ نے میری شرٹ کا بٹن توڑ دیا، جبکہ مقابل بگڑا تھا۔ مانا آواز بہت نارمل اور نرم مزاج تھی، لیکن لہجے میں دبا دبا غصہ نمایاں تھا۔ زویا الجھی تھی، اس کی شرٹ کو دیکھ۔ وہ شرٹ برانڈڈ معلوم ہو رہی تھی، پر برانڈڈ شرٹس کے کب اتنے نازک بٹن ہونے لگے کہ ایک ٹکراؤ سے ہی ٹوٹ جائیں؟ زویا جواب میں کچھ کہہ نہ سکی کیونکہ اس کا بٹن واقعی ٹوٹ کر نیچے گرا تھا۔ سوری، پھر معذرتی لہجے میں کہا، یہ شرٹ بہت خاص ہے میرے لیے، ایک بہت خاص شخص نے دی تھی مجھے۔ کہیں وہ بہت خاص شخص زویا ہی تو نہیں ہے؟ آپ کے صرف سوری کہہ لینے سے بھرپائی نہیں ہو جائے گی میرے نقصان کی۔ اس شخص کی کہتے ہی زویا شرمندہ سی ہوئی۔ یہ سب حادثاتی طور پر ہوا ہے، میں نے کوئی دانستہ طور پر آپ کی شرٹ کا بٹن تھوڑی توڑا ہے، لیکن میں اس کو صحیح کر سکتی ہوں، میں ڈیزائنر ہوں۔ حسین لڑکی فوراً ہی لچکدار لہجے میں گویا ہوئی تھی، آپ واقعی صحیح کر سکتی ہیں اسے؟ وہ حیرانگی ظاہر کر رہا تھا۔ جی بالکل، یہ تو بہت معمولی سا کیس ہے میرے لیے، وہ سرمئی آنکھوں والی لڑکی عجلت سے جواب دہ ہوئی۔ ٹھیک ہے، پھر آپ مجھے اس کا بٹن جوڑ کر دے دیں، اس سے اچھی کیا بات ہوگی؟ وہ پیارا سا لڑکا مسکرایا تھا، اور وہ مسکراہٹ بھی زویا کو بہت دیکھی دیکھی سی لگی۔ اوکے تو پھر شرٹ دیں۔ یہاں کیسے؟ وہ ارد گرد کے لوگوں پر نظر دوڑاتے الجھ کر پوچھ اٹھا۔ اوپر سیکنڈ فلور پر جینٹس کے کپڑوں کی شاپس موجود ہیں، آپ وہاں سے کوئی بھی شرٹ پسند کر لیں اور یہ والی مجھے دے دیں۔ زویا نے فوراً ہی حل پیش کیا تھا۔ اوکے، آپ ویٹ کریں، میں آپ کو لا کر دیتا ہوں۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر فوراً ہی اوپر کی جانب جانے لگا تھا۔ میں ویٹ کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر کم از کم اپنا نام بتا دے تاکہ مجھے پتہ تو ہو میں ویٹ کس کا کر رہی ہوں۔ زویا کسی اجنبی سے بات نہیں کرتی تھی اور نہ ہی کبھی کسی سے نام پوچھتی تھی، لیکن وہ شخص بہت جانا پہچانا معلوم ہو رہا تھا، یہی وجہ تھی کہ وہ نام جاننا چاہتی تھی۔ مرتسم، فقط ایک لفظی جواب، وہ بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال خاصا جتاتے ہوئے۔ اوکے۔ مرتسم کے وہاں سے جاتے ہی زویا نے فوراً ہی اپنے سیل نکالا تھا اپنے پرس سے۔ اس نے عدن اور بسمہ کو ایک ساتھ میسج کیا تھا۔ کیا میں کسی مرتسم نام کے شخص کو جانتی تھی اپنے ماضی میں؟ پہلے بسمہ کا رپلائی آیا، میں نے تو کبھی نہیں سنا یہ نام تمہارے منہ سے۔ پھر اسکرین پر عدن کا میسج شو ہوا۔ مرتسم نام کا ایک کلاس فیلو تو تھا ہمارا، اس کے علاوہ کوئی مجھے خاص یاد نہیں آ رہا۔ کلاس فیلو، اوکے۔ اس نے فوراً رپلائی کیا۔ تم نے کیوں پوچھا؟ اب عدن تجسس سے پوچھ رہا تھا میسج پر۔ میرا ٹکراؤ ہو گیا شاپ پر کسی مرتسم نام کے لڑکے سے، بس وہ مجھے دیکھا دیکھا لگا۔ اوکے، میں بعد میں بات کرتا ہوں، ابھی میٹنگ میں ہوں۔ عدن کا اگلا میسج پڑھ کر وہ مسکرائی۔ وہ ہمیشہ اسے فرسٹ پیورٹی پہ رکھتا تھا ایز اے فرینڈ۔ عدن و بسمہ دونوں ہی اس کے لیے بہت خاص تھے۔ آپ مجھے اپنا نمبر دے دیں، جیسے ہی میں اس کا بٹن لگاؤں گی آپ کو کال کر کے بتا دوں گی، آپ اسے لے جائیے گا آ کر۔ مرتسم اب لائٹ نیلے رنگ کی ٹی شرٹ میں ملبوس تھا۔ اس نے آ کر جب ٹوٹے والے بٹن والی شرٹ شاپنگ بیگ میں رکھ کر دی تو زویا فوراً ہی بیگ اس کے ہاتھ سے لیتے لچکدار لہجے میں گویا ہوئی۔ اوکے لکھیں۔ مرتسم نے اپنا نمبر بولنا شروع کیا اور زویا نے لکھنا۔ اس کے بعد وہ شرٹ لے کر فوراً ہی وہاں سے نکل آئی تھی۔ نور کہاں ہو؟ شہریار آج کل اپنی بہن کی شادی کی وجہ سے کافی بیزی تھا، لیکن آج کیونکہ سرپرائز دینے کا دن تھا اس لیے تیار ہو کر سب کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتے اس نے نور کو میسج کیا۔ تیار ہو رہی ہوں، گھر میں فنکشن ہے۔ کیوں؟ اسے کوریوگرافر نے ریڈ ڈریس پہننے کو دیا تھا۔ کافی وقت بعد اس نے ریڈ کلر کو زیب تن کیا تھا، یہی وجہ تھی کہ وہ بہت رنج و غم میں مبتلا تھی۔ پرانی یادیں بار بار اسے گھیرے میں لے رہی تھی۔ آج اپنی آنکھوں سے آنسو رگڑتے ابھی وہ بال بنا ہی رہی تھی آئینے کے سامنے کھڑی کہ شہریار کا میسج موصول ہوا، جس کا جواب دیتے ہوئے اس کی آنکھیں پھر دھندلا گئی تھیں اور اسکرین اسے دھندلی نظر آنے لگی۔ ایک سرپرائز دینا ہے، تیار ہے نا؟ شہریار کے چہرے پر پیاری سی مسکان بکھر آئی تھی۔ وہ ابھی سے امیجن کر رہا تھا جب وہ نور کو اپنے گھر والوں سے ملائے گا، اور گھر والوں سے ملنے کے بعد نور کا کس قدر حیرت بھرا ری ایکشن ہوگا، کیونکہ وہ اچھے سے جانتا ہے نور کو 1% بھی یقین نہیں ہے کہ وہ اسے کبھی اپنے گھر والوں سے ملائے گا یا اسے اپنی بیوی بنائے گا۔ مجھے بھی تمہیں ایک گڈ نیوز سنانی ہے، لیکن چلو جب ملیں گے تب بتاؤں گی۔ نور نے اس کی سرپرائز والی بات کو خاص اہمیت نہیں دی اور نہ ہی کوئی تجسس ظاہر کیا۔
جاننے کا، بلکہ الٹا وہ اسے اپنی اور یوسف کی منگنی کا بتانے کا سوچ رہی تھی، تاکہ شہریار اگر کسی امید میں بیٹھا ہے ابھی تک تو وہ ختم ہو۔ علیان کے بعد وہ اب اس کا کھلونا کسی صورت نہیں بننے والی، اور یہ بات وہ اسے کلیئر کر دینا چاہتی تھی جلد از جلد۔ اوکے، وہ مزید بات کرتا اس سے پہلے ہی آئزہ نے، جو اس کے برابر میں ہی گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی، اس لڑکے کے خوبصورت چہرے پر ابھرتی مسکراہٹ کو دیکھ ٹوکا، یہ ممتا بھری مسکان کس کو دی جا رہی ہے؟ جلدی بتا دوں گا، اسمارٹ مسکراہٹ چہرے پر سجائے وہ فوراً ہی جواب دہ ہوا۔ پہلے نیلی اکھیاں لڑائی گئیں، راتوں کی میری نیندیں اڑائی گئیں، نشے میں تیرے مجھ کو ڈبائی گئیں، ایسے مجھے گھورے تو کائے کو کہ جھوٹے وعدے کر کے بنائی گئی، نہ جانے کتنوں کو رلائی گئی، اور ٹھمکوں سے دل کو چرائی گئی، آجا تو لے کے چلیں چائے کو۔ وہ اپنی پوری فیملی کے ساتھ پھولوں کی پتیوں کے ویلکم کے بعد ہال کمرے میں داخل ہوئے تھے، جہاں پوری پارٹی کا سما سیٹ اپ لگایا گیا تھا۔ مائیوں کا پورا گھر آج پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ ان کے گرینڈ ویلکم کے طور پر اسٹیج پر جو سب سے پہلا ڈانس شروع ہوا وہ کسی اور کا نہیں، نور کا ہی تھا۔ لال رنگ کے مخملی سے ڈریس میں ناگن کی طرح ناچتی ہوئی اسٹیج پر وہ لڑکی شہریار کی لمحہ بھر کے لیے سانسیں روک گئی تھی۔ اس لڑکی نے آج اپنے بالوں کو رولز کیا ہوا تھا، جو کچھ سیدھے کندھے پر تھی اور باقی پیچھے کمر کو ڈھانکے ہوئے۔ شہریار ہمیشہ سوچا کرتا تھا وہ اپنے ہونٹوں پر پنک لپسٹک لگا کر خاصا زیادتی کرتی ہے، اسے علم تھا کہ لال جچے گا اس پر، مگر اس قدر قیامت ڈھائے گا اس کا اندازہ نہیں تھا۔ اس کے ہونٹوں پر لگی لال لپسٹک شہریار کے گلے کو خشک کر گئی تھی۔ ایک دو لمحے تک تو وہ مبہوت ہو کر اسے دیکھتا رہا۔ وہ پتلی مگر خوبصورت فگر والی لڑکی جب ڈانس کرتے وقت اپنی کمر کو جنبش دے رہی تھی تو شاید وہ نہیں جانتی کتنے ہی پارٹی میں موجود لڑکے آہیں بھرنے پر مجبور ہوئے تھے۔ اس کا ایک ایک اسٹیپ جان لیوا تھا۔ یہ لڑکی کون ہے؟ اپنی ماں کی آواز کانوں میں پڑنا تھا کہ شہریار حواسوں میں لوٹا، اور اب جب اس کا دماغ کام کیا تھا تو ایک تپ چڑھ رہی تھی اور دوسری اتر رہی تھی۔ کیا نور فیروز صاحب کی بیٹی نہیں تھی؟ کیا وہ راجپوت خاندان کی بیٹی نہیں تھی؟ تو وہ لوگ پھر اسے اسٹیج پر کیسے نچا سکتے تھے، اور وہ خود عقل و شعور رکھتے ہوئے کیسے ناچ سکتی تھی؟ اب وہ اپنی برابر میں کھڑی ماں کو کیا بتائے کون ہے وہ لڑکی؟ او سیاں سیاں وے، او سنسلک سیاں وے، چھوڑ کلائیاں موڑ کے بئیاں، جلدی سے سائیڈ ہو، آئی وانا سائی سائیکو۔ ایک ادا سے ناگن کی طرح اپنے پورے جسم کو لہراتی جب وہ ایک ڈانس اسٹیپ کے درمیان بیٹھ کر اٹھی تو سیڑھیوں سے اترتا علیان اسے دیکھ دم بخود ہوا۔ قریب تھا کہ اس کا پاؤں سلپ ہوتا اور وہ گر جاتا اگر اس نے وقت پر ریلنگ کو نہ پکڑا ہوتا۔ آئی وانا سیاں سائیکو کہتے ہوئے جب نور نے یوسف کو دیکھ ایک آنکھ ونک کی تو یوسف ہلکا سا بلش کرتے مسکرا دیا۔ وہ لال مخملی میکسی میں اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ ہر شخص کی زبان پہ یہی تھا، آخر یہ لڑکی ہے کون؟ جہاں شہریار کا پارا ہائی ہو رہا تھا وہیں علیان کا حال بھی زیادہ جدا نہ تھا۔ نور اس کی تھی اور وہ نور پر کسی کی نگاہ کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، اور اس لمحے پارٹی میں موجود ہر شخص نور کو اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے آسمانوں سے کوئی پری اتر آئی ہو۔ وہ لال رنگ میں تھی، علیان کا فیورٹ تھا لال رنگ، لیکن آج وہ اسے زہر لگ رہا تھا۔ علیان آگ بگولا ہو کر سیڑھیوں کو پھلانگتا ہوا نیچے اترا۔ اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی، وہ ڈائریکٹ اسٹیج کی جانب بڑھ رہا تھا، لیکن اس سے پہلے وہ اسٹیج پہ چڑھتا شہریار بازی مار گیا تھا۔ اسٹاپ دا میوزک ڈیم اٹ! شہریار سب کے سامنے نور کا ہاتھ تھام کر حلق کے بل دھاڑا۔ جہاں نور اسے اچانک دیکھ ہکا بکا ہوئی تھی وہیں علیان منہ سے لقمے چھینے جانے والے انداز میں ششدر کھڑا اپنے ہونے والے سالے کو نور کا ہاتھ پکڑے دیکھ رہا تھا۔ چلو تم یہاں سے، سیمان نور ہو یا زرمین خاتون ہو یا آئزہ ہو یا فیروز صاحب ہو یا ملائکہ بیگم، سبھی حیرت سے منہ کھولے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ شہریار سب کے سامنے ہی نور کا بازو پکڑ کر کھینچتا ہوا اسے اسٹیج سے نیچے لے آیا تھا۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے یہ فیروز انکل کی بیٹی ہے، یعنی راجپوت خاندان کی بیٹی، اور ہمارے خاندان کی بیٹیاں یوں ناچا نہیں کرتیں۔ وہ زرمین خاتون کے سامنے نور کو لے جا کر کھڑا کر چکا تھا۔ اس نے نور کے لیے بھرے مجمع میں عدالت لگا دی تھی۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ یہ اس کی بہن کی مائیوں کا دن ہے اور یہ گھر اس کی بہن کا ہونے والا سسرال ہے جہاں وہ اس وقت کھڑا سوال کر رہا ہے۔ اسے صرف فرق پڑتا تھا تو اس بات سے کہ اس کی عزت کو کیسے اسٹیج پہ لے کر آیا گیا، کیسے نچایا گیا۔ وہ ڈرنے والوں میں سے کبھی نہیں تھا، وہ ڈرا دینے والوں میں سے رہا ہے شروع سے۔ شہریار نور گھبرا گئی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی زرمین خاتون سے لڑنا، ہرگز نہیں۔ جنگل میں رہ کر شیر سے بیر نہیں لیا جاتا۔ اس کے نزدیک ایک ڈانس ہی تو تھا، اس نے کر لیا تھا، کیا بڑی بات ہے؟ مگر زرمین خاتون سے لڑنا سمجھو اپنی زندگی کو مزید اجیرن بنانے کے مترادف تھا۔ وہ پہلے ہی بہت مشکل زندگی جی رہی تھی، مزید مشکلات نہیں چاہتی تھی اپنے لیے یا اپنے بھائی کے لیے۔ غازیان کے ہاتھوں کی جلد بہت نرم و ملائم اور بچوں جیسی سافٹ تھی، لیکن زرمین خاتون ہمیشہ اپنا غصہ نکالنے کے لیے اس سے گاڑیاں واش کروایا کرتی، جس کے سبب اس کے ہاتھوں کی جلد پھٹ جایا کرتی تھی اور وہ بیچارہ بہت تکلیف میں آ جاتا تھا۔ مگر وہ نور سے اس کی شکایت نہیں کرتا تھا، نہ ہی ملائکہ بیگم سے، لیکن اگر وہ بولتا نہیں ہے تو اس کی تکلیف نور محسوس نہیں کرتی۔ ایسا تو نہیں ہے نا؟ وہ بہن تھی، سمجھتی تھی اپنے بھائی کی تکلیف کو۔ نور کے آہستگی سے کیے گئے احتجاج کو شہریار کب خاطر میں لانے والا تھا؟
الیان دور کھڑا یہ منظر حیرت اور بے یقینی سے دیکھ رہا تھا اور فقط اتنا سوچ رہا تھا، شہریار نور کے لیے کیوں لڑ رہا ہے؟ اس کا نور سے کیا واسطہ بھلا؟ ہم نے تھوڑی کہا تھا اس لڑکی کو ناچنے کے لیے، خود ہی شوق چڑھا تھا اسے ناچنے کا۔ آخر ہمارا خون تھوڑی ہے؟ ابھی زرمین خاتون سارا ملبہ نور پر ڈال کر خود کو بری الذمہ ثابت کر کے نکلنے ہی لگی تھی کہ شہریار بیچ میں بات کاٹتے ہوئے تیزی سے بولا، وہ نہیں ہے۔ اسے کیا پتا ہمارے رسم و رواج کے متعلق؟ آپ بڑی ہیں، آپ کو سمجھانا چاہیے تھا پہلے سے ہی۔ پھر یہ تو ممکن ہی نہیں کہ اس مینشن میں کچھ ہوا ہو اور آپ کو خبر نہ ہو۔ شہریار، وہ سیمان نور کی آواز تھی جو برہمی سے بلند ہوئی تھی۔ وہ اسے چپ کرانا چاہتی تھی۔ کیا وہ بھول گیا تھا وہ اپنی بہن کی ہونے والی سسرال میں کھڑا ہے اس وقت؟ میں آپ سے کچھ دنوں سے کہہ رہا ہوں نا موم کہ مجھے آپ کو کسی سے ملوانا ہے تو ملیں۔ یہ ہے نور، نور فیروز راجپوت، میری پسند اور آپ کی ہونے والی بہو۔ وہ جملے نہیں تھے، کڑکدار بجلی تھی جو الیان پر، خود نور پر اور باقی سب پر گرے تھے۔ آخر یہ سب چل کیا رہا ہے؟ اسے کیوں نہیں پتا تھا اس متعلق کچھ؟ کیسے شہریار اور نور ملے؟ کیسے بات اتنے آگے تک پہنچی کہ شہریار پورے خاندان کے سامنے کھڑا نور کا ہاتھ پکڑ کر کہہ رہا تھا کہ وہ اس کی پسند ہے، پہلے یوسف اور اب شہریار۔ یوسف کو تو چلو وہ کسی خاطر میں نہ لاتا، مگر شہریار وہ بندہ نہیں تھا جس سے وہ کھلے عام لڑ سکے یا بآسانی اسے دبا سکے۔ نور نے اس کی بات سنتے ہی ہڑبڑا کر یوسف کی جانب دیکھا جو سامنے ہی کھڑا تھا۔ سب کچھ اتنا اچانک ہوا تھا کہ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کیا کرے۔ اوپر سے لوگوں کی نظر اس پر ٹک گئی تھی۔ شہریار کے اعلانیہ کہنے کے بعد نور پوری محفل کی نظروں کا مرکز بن گئی تھی، اور جتنے بھرم سے شہریار اس لڑکی کے لیے لڑ رہا تھا، نور چاہ کر بھی اسے روک نہیں سکی، پھر کچھ بول نہیں سکی۔ مانا محبت نہیں تھا مگر دوست تو تھا، اور ایک دوست کو وہ کیسے اتنے سارے لوگوں کے سامنے ذلیل کر دے، وہ بھی تب جب وہ اسی کے لیے لڑ رہا ہے۔ مگر یوسف کیا وہ اسے کیا جواب دے گی؟ شہریار سب دیکھ رہے ہیں، کسی لڑکی سے ملانے کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ سیمان نور دبی دبی اور راہٹ کے ساتھ اسے تکتے ہوئے گویا ہوئی، چلو آپ ہی یہاں سے۔ شہریار ابھی مزید کچھ کہہ پاتا اس سے قبل ہی غازیان نے آ کر نور کا سب کے سامنے ہاتھ پکڑا اور کھینچتا ہوا اپنی بہن کو اس مجمع سے باہر لے جانے لگا۔ شہریار نے بھی نہیں روکا کیونکہ وہ اپنی ماں کی آنکھوں میں غصے کو دیکھ چکا تھا۔ اسے لگا بات بگڑ جائے گی۔ بجائے بننے کی اس بدمزگی کے لیے معذرت، میرا بیٹا ذرا جذباتی ہے، چلیں فنکشن شروع کرتے ہیں۔ سیمان نور نے زرمین بیگم سے مخاطب ہو کر بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ الیان سفید شلوار قمیص میں ملبوس تھا جو اس کی سفید رنگت پر خاصا جشتم ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ وہ جھولے پر بیٹھا ہوا تھا، اس کی رسمیں کی جا رہی تھیں، مگر وہ کب وہاں تھا؟ اس کا ذہن تو نور اور شہریار میں اٹک گیا تھا۔ اب مجھے جلدی کچھ کرنا ہوگا اس سے پہلے دیر ہو جائے۔ نور میری اور میری ہی رہے گی صرف، وہ دل ہی دل میں بڑبڑایا جب شہریار نے اس کے چہرے پر اپٹن لگایا۔ ملائکہ بیگم کی آنکھیں تو گلو کی طرح اب شہریار سے چپک گئی تھیں۔ انہیں اب یاد آیا تھا جس لڑکے نے نور کی منگنی ٹوٹوائی تھی وہ شہریار نامی لڑکا ہی تھا۔ واہ نور، کیا ہاتھ مارا ہے، خوبصورت بھی اور امیر بھی، آخر ہے نا میری بیٹی۔ ملائکہ بیگم دل ہی دل میں صدقے واری جا رہی تھی نور پر۔ یوسف، اچھا ہوا تم آ گئے، ورنہ میں تمہارے پاس ہی آ رہی تھی۔ یقین کرو میرے اور شہریار کے درمیان کچھ بھی نہیں ہے، میں صرف دوست سمجھتی ہوں اسے اپنا۔ اسے میں اپنی مدد کے لیے بلایا کرتی تھی۔ ہاں مجھے پتہ ہے کہ وہ مجھے پسند کرتا تھا، لیکن میں نے کبھی اسے کوئی سگنل نہیں دیا اور میں نے ہمیشہ اس سے انکار ہی کیا۔ پتہ نہیں اس نے سب کے سامنے ایسا کیوں بول دیا۔ یقین کرو میں یوسف کے اس کے کمرے میں آتے ہی نور فوراً ہی ہڑبڑا کر بولنا شروع ہو گئی تھی کھڑے ہو کر۔ وہ بہت پریشان معلوم ہو رہی تھی، بہت فکر مند۔ ہاں ٹھیک ہے، اتنا ایکسپلینیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ وہ تو ہڑبڑاہٹ میں بولے ہی جا رہی تھی۔ وہ یوسف تھا جس نے اس کے کندھے کو مضبوطی سے اپنے سیدھے ہاتھ سے دبا کر اپنی بات مسکراتے ہوئے کہی۔ اس کا انداز کچھ یوں تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ سوری نور، بہت شرمندہ سی ہو کر معذرت کر رہی تھی۔ کس بات کا؟ کہ تم اتنی خوبصورت ہو کہ برازیل کا ہر لڑکا تمہیں اپنی بیوی بنانے کی خواہش رکھ رہا ہے۔ اس کی بات سن نور ہکا بکا ہوئی۔ وہ تو بالکل تصویر کو کسی دوسری رخ سے دیکھ رہا تھا۔ نور نہیں جانتی، اس نے آج پہلی بار خود کو زندگی میں بہت بے بس پایا تھا جب وہ ڈانس کر رہی تھی اور دعوت میں موجود ہر لڑکا اسے قصائی کی دکان پر لٹکے ہوئے گوشت کے ٹکڑے کی طرح دیکھ رہا تھا۔ وہی جانتا ہے بس وہ کیسے خود کو قابو کیے کھڑا تھا وہاں۔ اسے شدید رنج پہنچا تھا جب شہریار نے نور کی مدد کی نہ کہ اس نے، جبکہ وہ کرنا چاہتا تھا۔ سوری تو مجھے کہنا چاہیے کہ میں تمہارے لیے صحیح وقت پر اسٹینڈ نہیں لے سکا، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ میں جلدی پیسے جمع کر لوں گا اور ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ یوسف کی بات سن اس لڑکی کے بے قرار دل کو قرار آیا تھا۔ تمہاری غلطی نہیں ہے، ہمارے حالات ہی ایسے، لیکن یہ پیسہ جوڑنے والی بات اچھی کہی، میں بھی مدد کروں گی تمہاری، ہم جلدی نکل جائیں گے یہاں سے۔ وہ اپنی مسکراہٹ میں اپنا رنج چھپا رہا ہے، نور محسوس کر سکتی تھی۔ اس کے پیسے جوڑ کر گھر سے نکلنے والی بات نور کو بھی بہت اچھی لگی تھی۔ اوکے، ہم دونوں مل کر محنت کریں گے۔ اب یوسف نے نور کا ہاتھ پکڑ کر پر اعتماد لہجے میں کہا ہی تھا کہ پیچھے سے آواز آئی، دونوں نہیں تینوں۔ یوسف بھائی، آپ چاہیں یا نہ چاہیں نور آپ ہی کے ساتھ
میں آپ کو جہیز کے طور پر ملنے والا ہوں۔ نہیں بارک اللہ، اس جہیز سے بہتر ہے میں جہیز ہی نہ لوں۔ یوسف فوراً ہی مزاح کا خیز انداز میں بولا، جس پر غازیان کا منہ اترا۔ ارے مذاق کر رہا ہوں سالے صاحب، مجھے پتہ ہے دوسری عورتوں کا دل خوش کرنے کے لیے کرانی پڑتی ہوں گی شاپنگ، لیکن میری والی کا دل خوش تب ہوگا جب اس کا بھائی خوش ہوگا، تو آپ کا خیال رکھنا تو ویسے بھی مجھ پہ فرض ٹھہرا۔ یوسف کے کہتے ہی نور مسکرانے لگی تھی۔ یہ تو ہے، نور نے فوراً تصدیق کی، جس پر غازیان نے نور کے وجود کو اپنی باہیں حائل کر خود سے بڑی محبت سے لگایا۔ میری پیاری بہن، دنیا جہاں کی فکروں سے بے پرواہ ہو کر اب وہ تینوں مسکرا رہے تھے۔ آج بستر پر لیٹ کر کچھ ایسے تھے جنہیں فوراً ہی نیند آ گئی تھی مزے سے، جیسے نور، یوسف، حارث، شہریار، ملائکہ بیگم، اور کچھ ایسے تھے جن کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور ناچ رہی تھی، جیسے علیان، سیمان، نور، زرمین خاتون، زویا چاہ کر بھی حارث کا اس لڑکی کو کوٹ پہنانا بھول نہیں پاتی تھی۔ وہ قریب ہی تھا، مگر نہ جانے کیوں اسے تو کوسوں دور ہی معلوم ہوا۔ خود کو تنہا محسوس کرنے لگی تھی وہ عدن سے ملنے کیفے پہنچ گئی تھی۔ ابھی وہ پارکنگ میں ہی تھی، اس کی نگاہ اپنے سیل پر تھی۔ وہ بسما سے مسلسل میسیجز پر بات کر رہی تھی، کام کے متعلق کہ اچانک سامنے سے وہ کسی سے ٹکراؤ اتنا زوردار نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود وہ لڑکی زمین پر جا گری تھی۔ سوری، زویا نے فوراً ہی سیل سے نظر ہٹا کر معذرت کرتے ہوئے اسے اٹھانا چاہا۔ وہ لڑکی لال کلر کی موٹی سی چادر میں ملبوس تھی، اس کا پورا جسم اچھی طرح لال چادر میں لپٹا ہوا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے اپنا چہرہ اونچا کیا، زویا دھک سے رہ گئی۔ وہ اینی تھی۔ مجھے مت مارنا پلیز، مجھے مت مارنا، اینی نے گھبرا کر کہا، اور تیزی سے اٹھ کر پیچھے قدم لینے لگی۔ اینی، زویا حیرت سے فقط اس کا نام ہی لے سکی تھی۔ اس کا وجود لرز رہا تھا، آنکھیں خوف سے بھری۔ مگر وہ کس سے ڈر رہی تھی اور کیوں؟ اور کیا چاہیے تمہیں مجھ سے؟ میری نوکری چھین لی، میرا گھر چھین لیا، میرا سامان چوری کروا دیا، مجھے مارنے کے لیے لوگ پیچھے لگائے، اب کیا مجھے جان سے مار کر ہی دم لوگی؟ وہ روتے ہوئے چیخنا شروع ہو گئی۔ زویا ہکا بکا رو کر اس کی باتیں سن رہی تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا بولے جا رہی ہے۔ زویا کی نظر اچانک اس کے چادر سے نکلے ہاتھ پر گئی، وہ زخمی تھا، اس سے خون نکل رہا تھا۔ تمہارا ہاتھ؟ کیا لگتا ہے اینی کے ساتھ یہ سب کون کر رہا ہوگا؟ کہیں حارث نے تو نہیں کروایا کہ اس نے اس کی زویا کے ساتھ بدتمیزی کی تھی؟ خیر جو بھی کر رہا ہوں، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، جب تک اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، اور لائک شیئر کرنا نہیں بھولیے گا، کمنٹس کرنا بھی نہیں بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔